میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا. ویلکم ٹو مائی شو. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو اب تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ جیش محمد کا ایک سرغنہ جس کا نام عبدالرؤف اظہر تھا وہ مارا گیا ہے. اس کو ہندوستان نے اپنے جو ڈرون حملہ ہوا ہے بھاولپور میں اس میں اس کو ہلاک کیا ہے. یہ آپریشن جو ہے یہ ان 9 آپریشنوں میں سے ایک تھا یا 9 ٹارگٹس میں سے ایک تھا جو آپریشن سندور کے تسلسل کا حصہ تھے. یہ جیش محمد کا لیڈر جو ہے عبدالرؤف اظہر یہ جہنم وصل ہو گیا ہے اور اس کو سب سے زیادہ جو شہرت یا بدنامی کہہ لیں ملی تھی وہ وال اسٹریٹ جرنل کے جو صحافی تھے ڈینیل پرل ان کے قتل کی وجہ سے ملی. اور بہت ہی دردناک قتل کیا گیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سر کاٹنے کی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی ڈینیل پرل کی، اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک سکتے میں آ گئی کہ اتنی سفاکی سے بھی کوئی کسی دوسرے انسان کا قتل کر سکتا ہے. ناظرین، اس موقع پر افغانستان کے خصوصی ایلچی زلم خلیل زادہ نے ایکس پر یہ لکھا ہے، اور میں نے اس کا اردو ترجمہ یا ہندی ترجمہ کہہ لیں کیا ہے. اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت نے سفاک دہشت گرد قاتل عبدالرؤف اظہر کو ہلاک کر دیا ہے، جس کی نفسیاتی طور پر بھیانک حرکت 2002 میں وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی ڈینیل پرل کا سر قلم کرنا ہے. وہ ہمیں آج بھی یاد ہے. ڈینیل پرل 38 سالہ امریکی یہودی صحافی تھے. یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا وہ میسج ختم ہو گیا. یہ 38 سالہ امریکی صحافی تھے جو وال اسٹریٹ جرنل کے ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف تھے اور دلی میں یہ پوسٹڈ تھے. لیکن 9/11 کے بعد ان کو کراچی بھیجا گیا ایک سٹوری کرنے کے لیے نیو یارک پہ جو 9/11 کے حملے ہوئے تھے اس کے اوپر. تو ان کو جیش محمد کی ایک ذیلی تنظیم تھی جس کا نام تھا نیشنل موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف پاکستانی سوورینٹی. انہوں نے اغوا کیا اور پھر ان پر امریکہ کے جاسوس ہونے کا الزام لگایا اور ان کا سر قلم کر کے ان کی ویڈیو جاری کی. ناظرین، 2010 میں امریکہ نے عبدالرؤف اظہر کو بھارت اور افغانستان میں حملوں کی پلاننگ اور حملوں کے دوران امداد فراہم کرنے کا الزام لگا کر ان کو عالمی دہشت گرد قرار دیا. وہ 1999 میں بھارتی ایئر لائن IC-1814 کے اغوا میں بھی ملوث پایا گیا تھا یہ بندہ، اور اس کے اوپر فلم بھی بنی ہے. بڑی زبردست فلم ہے اور وہ دیکھنے سے لائق ہے. نیٹ فلیکس پہ میں نے دیکھی ہے وہ فلم. اسی طرح 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی یہ سرغنہ جو ہے جیش محمد کا یہ ملوث تھا. ناظرین، پاکستان نے یہ دہشت گرد نہ صرف پالے ہیں بلکہ ان دہشت گردوں کو تربیت دی ہے، ان کو پروڈیوس کیا ہے، ان کی مینوفیکچرنگ کی ہے. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے ختم ہونے کے لیے پاکستان کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور آج میں انٹرویو کر رہا تھا، میرے شو پہ تشریف لائے تھے بھارت کے ایک بڑے نامور پروفیسر ہیں ابھیشیک مشرا جی، اور وہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی اتنی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، نہ سعودی عربیہ کے جو ہے مسلمانوں سے یا کسی اور مڈل ایسٹرن کنٹری کے مسلمانوں سے ہمیں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے. پرابلم ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو برانڈ ہے اسلام کا، اس سے، کیونکہ یہ بالکل ہی ایک پرتشدد اور وائلنس برانڈ انہوں نے تیار کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو اٹھا کے سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے اندر ریفارمیشن کی ضرورت ہے. یعنی اسلام کے اندر جو ہے وہ اجتہاد جس کو ہم مطلب کہتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے، وہ اجتہاد کی ضرورت ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، ہارمنائز کیا جائے وقت کے ساتھ. اور سعودی عربیہ میں جو کراؤن پرنس ہیں وہ یہی کر رہے ہیں.
اسی طرح سے دوسرے ملکوں میں بھی اب اسلام کو ماڈرن زمانے کے ساتھ 21 سینچری کے ساتھ ہارمنائز کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. ریفارمیشن کی طارق فتح صاحب جو ہے وہ بھی اسلام کے اندر ریفارمیشن اور اسلام کے اندر اصلاح کے بڑے مبلغ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو برانڈ اسلام کا ہے پاکستان میں یا اس طرح کے جیسے بنگلہ دیش میں اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اسلام کی روح ہی نہیں ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کی روح ہی دہشت ہے، اسلام کی روح ہی جو ہے وہ الٹیمیٹلی مطلب ہے کہ سب کو تلوار کے ذریعے یا ترغیب دے کے مسلمان کرنا ہے، ان کا مشن ہی یہ ہے. تو اسی چیز کو کس طریقے سے سولو کیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس کو سولو کرنے کا ایک بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہے پاکستان کا ختم ہونا. اور پاکستان کا ختم ہونا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو مار دیا جائے، پاکستان کی بالکنائزیشن ہونا تاکہ بلوچستان ایک ملک بنے، اور بلوچستان کے اندر جو ایک سیکولر روایت ہے ان کی پوری موومنٹ کے اندر، اور جو عورتوں کی اہمیت ہے اس موومنٹ کے اندر، وہ ایک بہت ہی خوشگوار سچویشن ہے ہمارے سامنے. تو بلوچستان ایک سیکولر انڈیا فرینڈلی کنٹری بن جائے تو یہ ایک ہو جائے. KPK جو ہے یہ اگر افغانستان کے ساتھ چلا جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی تو ہے ہی افغانستان کا حصہ، تو اس سے بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی. سندھ جو ہے وہ آلریڈی سندھو دیش کی وہاں موومنٹ چل رہی ہے. آج پتہ نہیں 20 دن ہو گئے ہیں بند پڑا پورا سندھ، مظاہرے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن خبر نہیں وہ دیتے. تو یہ سارے ملک اگر بنتے ہیں تو یہ بھارت کے ساتھ بہت اچھے ان کے سمبند ہوں گے. آپ کے سامنے جو میں نے پروگرام پیش کیے ہیں اس میں نے آپ کو دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں لوگ سندھی کہ جی اگر بھارت کی فوج سندھ میں آتی ہے تو اس کا سواگت کیا جائے گا. لاہور میں پاکستانی یوٹیوبرز کے میں نے دیکھے ہیں پروگرام، شالہ خان کا ایک پروگرام میں نے دیکھا، اس میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو تباہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ لاہور میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں. وہ پوچھا اس سے بھی کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا اس لیے کہ انہوں نے بلوچوں کو اور پشتونوں کو بڑا دکھ دیا ہے. پھر سوال کیا کہ نہیں لیکن یہ تو آپ کا کنٹری ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا بندے نے، اس نے کہا ہمارا ملک نہیں ہے یہ. تو اس نے کہا آپ پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس نے کہا ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم نہیں لڑیں گے پاکستانی فوج کے لیے. مطلب یہ جو سچویشن ہے یہ آئیڈیل ہے اس وقت اس دہشت گرد ملک کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی عبدالرؤف اظہر یہاں سے پیدا نہ ہو. انہوں نے افغانستان میں جب نور محمد ترکی کی حکومت آئی اور پھر بابر کامل وغیرہ کی، تو انہوں نے جو پاکستان نے مڈل مین کا کردار ادا کیا جہاد کی فیسیلیٹیشن میں، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ڈالرز تو کمائے، لیکن انہوں نے لوگوں کو علیحدہ کر کے بچوں کو خصوصی مدرسے بنا کے ان کے اندر جہادی تعلیم دی. اب وہ بچے جب جوان ہوئے تو ان کو کسی اور چیز کی سمجھ نہیں ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے لڑنا ہے اور کافر کو مارنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ پوری انڈسٹری ہے مینوفیکچرنگ کی جہادیوں کی، اور یہ جہادی جو ہے یہ پاکستانی فوج کی بی ٹیم ہے، یہ ان کی بی ٹیم ہے، ان کی اپنی پیداوار ہے، ان کی بی ٹیم ہے، ان کو یہ استعمال کرتے ہیں ایز اے فورن پالیسی آرم، یعنی فورن پالیسی کے بازو کے طور پہ بھی اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ بھی، جیسے کشمیر میں انہوں نے کیا ہے، جیسے پہلگام کیا ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کا بالکل جب تک پاکستان ختم نہیں ہوگا، اور اس کو ختم کرنا پڑے گا، یہ خود سے ختم نہیں ہوگا. پاکستان گل سڑ چکا ہے، پاکستان کی اکانومی برباد ہے، پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں ہندوستان کی فوج آ جائے، ان جنرلوں سے ہماری جان چھڑائے. مطلب ہے اور اس سے زیادہ سازگار حالات کیا ہو سکتے ہیں. ادھر گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ 24 اور 25 مئی کو بہت بڑا جرگہ ہونے والا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ
گلگت بلتستان کی جو معدنیات ہیں ان کی مستقبل کس کے پاس ہوگا کنٹرول، لوگوں کے پاس ہوگا یا پاکستان کی ریاست کے پاس ہوگا؟ اور ایسی تقریریں ہو رہی ہیں کہ جب میں تھا سیاست میں تو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب پاکستان کے اندر لوگ، ہم تو کرتے ہی تھے تقریریں اس طرح کی، لیکن لوگ جو ہے جنتا بھی ایسی تقریریں کرے گی، جنتا کے وچار بھی بدلیں گے. بڑی فرسٹریشن ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. بہرحال میرا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. پلیز چینل کو جوائن بھی کریں، پیڈ ممبر بنیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے بھوانی.